السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حصے میں ہم نے سنا کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی بے گناہی کیسے ثابت کی جاتی ہے۔ آئیے اس کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز کوئی نہ ملا۔ اس طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر برکت کے ساتھ سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ایک خاص طریقے سے ذخیرے کو چھلکوں سمیت محفوظ کروایا۔ پھر قید کے 7 سال شروع ہوئے۔ اس قید نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا اور یوسف علیہ السلام نے 7 سال گیہوں بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین میں بھی قید کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قید کے اثرات پہنچ گئے۔ ان کے علاقوں میں نہ فصل ہوتی تھی نہ غلہ ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا۔ وہاں خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل رہا، اس لیے قافلوں کے قافلے فلسطین سے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے تھے، پر اتنا ہی دیتے تھے جتنا ایک انسان کے لیے کافی ہو، تاکہ تاجر لوگ مال جمع کر کے مہنگی قیمت پر نہ بیچیں۔ اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا ضروری ہوتا تھا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے لیے گیہوں لا سکیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ آج مصر کی سب سے عظیم شخصیت بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے سے خاطر کی اور ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ پھر تفتیش کے بہانے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، بنیامین، جس کو ان کے باپ اپنے سے دور نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اس سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ اگلے سال وہ لوگ بنیامین کو بھی لائیں ورنہ انہیں گندم نہیں ملے گی۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جن پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اگلے سال ضرور آئیں اور ممکن ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو اور وہ گندم خریدنے نہ آئیں۔ گھر پہنچنے پر بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ ہمیں گیہوں تبھی ملے گا جب بنیامین کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنے پیسے موجود پائے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور منانے کی کوشش کی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ کہ اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے۔ ان سب نے اللہ کی قسم کھا لی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ حفاظت سے رکھیں گے۔ اگلے سال جب پھر سے مصر جانے کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت دی، میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ تم سب 11 نوجوان بھائی ہو، تمہیں ساتھ دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے اور تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ نظر لگ جانا برحق ہے۔ جب سب بھائی مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی پھر سے خدمت کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلا کر انہیں گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہیں۔
پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترکیب لگائی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روکا اور ان کی تلاشی لی، یہ کہہ کر کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے بولا، اللہ کی قسم ہم چور نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کا سامان چرایا گیا ہو، چور اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی کروائی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ مل گیا۔ بھائیوں نے فوراً کہا کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا بہت برا لگا کہ اتنے سال بعد بھی ان کے بھائیوں کا دل ان کے لیے ذرا بھی نرم نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں ہی رکھ لیا اور صرف یہ کہہ کے کہ آپ لوگ بہت برے ہو اور جو کچھ آپ بیان کرتے ہو اس کا اللہ ہی گواہ ہے۔ اب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے اور بولے کہ عزیز مصر اس کے بعد بہت بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گنہگار کے سوا ہم کسی اور کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہوگی۔ وہ سب بھائی بے حد پریشان ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم بنیامین کو چھوڑ کر کیسے واپس جائیں؟ ہم نے تو اپنے باپ کو قسم دی ہے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی نے بولا کہ پہلے بھی ہم اپنے باپ کو یوسف کے متعلق تکلیف دے چکے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں کہ اس بار بھی میں ان کا سامنا کروں، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم سب واپس چلے جاؤ۔ جب سارے بھائی فلسطین واپس پہنچے تو بنیامین کے واپس نہ آنے پر یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے اور اب ایک اور بیٹا بنیامین کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے جس طرح پہلے کیا تھا، بس اب صبر ہی بہتر ہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے۔ وہ بنیامین میں یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھ کر اپنے آپ کو دلاسا دیتے تھے، پر جب بنیامین بھی ان سے چھن گیا تو یہ ان کے صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھیں ویسے ہی کمزور ہو گئی تھیں، لیکن اس صدمے کی وجہ سے وہ اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بنیامین کے نہ آنے پر انہوں نے بولا، ہائے یوسف! یہ سن کر سارے بھائی چڑ گئے اور بولے، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ جان ہی دے دیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچوں، تم مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ وہ سب پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے مل کر کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، آپ ان کی عمر پر رحم کریے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل کرم کیا اور جو بھی صبر کرے تو اللہ کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے، بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دی اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام اس مقام پر انہیں سزا دے کر ان سے بدلہ لے سکتے تھے، پر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربان سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ
سارے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر فلسطین کی طرف چل دیے۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی اور کہنے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سب لوگ یعقوب علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور وہ پھر سے دیکھنے لگے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر سکون ملا اور انہوں نے فرمایا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم گناہگار ہیں۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتے وقت یہ بولا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، پر 40 سال تک وہ توبہ نہیں کر پائے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کیجیے کہ کیا عالم ہوگا۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے دین کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک میں شامل کر دے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ جزاک اللہ۔